امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز وحی سے کیا ہے. امام مسلم نے سند کی بحث بھی کیا ہے، اس لیے کہ روایتوں کا موقوف علیہ سند ہے. اگر اس کو حذف کر دیں تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ اور اگر امام مسلم کے آغاز یعنی سند کے بیان کو حذف کر دیں تو پھر مسلم شریف کا آغاز کتاب الایمان سے مانا جائے گا، اس لیے کہ عبادات اور اطاعات کا موقوف علیہ ایمان ہے. اصحاب سنن نے کتاب الطہارت سے آغاز فرمایا جو اہم امور اور افضل الاعمال یعنی صلاۃ کا موقوف علیہ ہے. امام طحاوی نے میاہ اور پانی کی بحث سے آغاز فرمایا اس لیے کہ طہارت جو موقوف علیہ ہے عبادات بالخصوص نماز وغیرہ کا، تو اس کا موقوف علیہ پانی ہے. حصول طہارت پانی سے ہوتا ہے. امام مالک نے اپنی موطا کا آغاز مواقیت الصلاۃ سے کیا اس لیے کہ مواقیت اسباب کے قبیل سے ہیں. اسبابها اوقاتها، وقت آنے سے نماز واجب ہوتی ہے اور سبب مسبب پر مقدم ہوتا ہے. لیکن ہمارے امام حمام امام بخاری علیہ الرحمہ کا قدرت انداز ہے کہ در حقیقت اعمال کا موقوف علیہ ایمان ہے. ایمان یا صلاۃ جو بھی ہو، اس ایمان کا سمجھنا، ایمان کے حقائق کو پرکھنا، ایمان جاننا، ایمان کی صحت، ان سب چیزوں کا تعلق وحی کے ساتھ ہے. دیکھو بچوں، سمجھو، ایمان بھی سیکھنا پڑتا ہے. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. اور مدینہ منورہ میں میرے استاد جو دم مسجد نبوی کے امام ہیں، بلکہ استاذ الائمۃ والمشائخ ہے میری مراد، شیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی اطال اللہ عمرہ علینا وعلی الامۃ الاسلامیہ، انہوں نے ہمیں حدیث شریف پڑھاتے وقت بڑا زوردار استدلال کیا تھا کہ ایمان کو بھی جاننا اور سیکھنا پڑتا ہے. وہ سمجھا رہے تھے کہ علم توحید پر مقدم ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. پتہ چلا لا الہ الا اللہ کو جاننا پڑتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت، اس کے ارکان اور اس کی معرفت یہ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتی. بلکہ ایمان بھی اگرچہ دلائل عقلیہ سے ایمان لانا ضروری ہو، لیکن ایمان کی تکمیل وحی سے ہوتی ہے. اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وحی کے ذریعے آغاز کر کے میں لوگوں کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ بغیر وحی کے راہ راست اختیار کرنا ناممکن ہے. وحی کے ذریعے جس راستے کی تعیین ہوگی، اطلاع الہی سے اور اعلام الہی بشکل وحی سے ہدایت کا جو راستہ طے پائے گا وہی کامیابی کا راستہ ہوگا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں اسباب العلم ثلاثۃ، علم کے 3 اسباب ہیں: حواس، عقل سلیم اور خبر صادق. اگر حواس سے صحیحہ نہیں ہے تو علم چوپٹ ہو جائے گا. عقل کے اوپر فلاسفہ نے بہت زور لگایا، لیکن میری
عقل پر بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. اگر عقل ہی کافی ہو جاتی تو بعثت انبیاء کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن عقل سلیم ہونی چاہیے, عقل روشن ہونی چاہیے. اگر عقل میں روشنی ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے گا. لیکن اگر عقل کے ساتھ وہ روشنی بشکل وحی, بشکل اخبار وحی, بشکل انوار وحی نہیں ہے تو عقل بھٹک جاتی ہے. آنکھیں روشن ہیں لیکن خارجی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. آنکھیں کھلی ہیں لیکن خارجی روشنی نہ ہو تو آنکھ دیکھ نہیں سکتی. ٹھیک اسی طرح عقل روشن ہے لیکن وحی پر اگر اس کا مدار نہیں ہے تو عقل کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. وحی سے آغاز کرنے کا راز یہ بھی سمجھیں گے کہ انسان جسم و روح سے مرکب ہے. روح لطیف لیکن بہت قوی ہے. جسم اسی روح پر قائم دائم ہے. لیکن جسم کے امراض و معاملات اور اس کی اصلاحات کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. کبھی اگر تشخیص اور ڈائگنوسس صحیح نہ ہو تو جسم کی اصلاحات میں بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. جب جسم کی اصلاح میں اتنا نازک اور حساس معاملہ ہے تو بتاؤ روح کا معاملہ کتنا نازک ترین ہوگا. اب اس روح کی اصلاح کا سامان وحی مبین کے ذریعے ہوتا ہے اور روح درست تو جسم بھی خوش نشیط اور اس کے ذریعے مجسد ہونے والے اعمال, رونما ہونے والے اعمال یہ برابر ہو. حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ انسان جسم و روح سے مرکب ہے. جسم کے لیے دنیا میں کتنے نظام ہیں, حالانکہ جسم خاتم ہے, کمتر ہے. جب اس کے لیے حق تعالی شانہ نے ایسا نظام فرمایا ہے تو کیا روح کی ضرورت کے لیے, روح کی خدمت کے لیے کوئی نظام قائم نہیں ہو سکتا؟ اسی نظام کا نام ہے وحی مبین. اس لیے اس کی جلالت شان کا تقاضا یہ تھا کہ کتاب میں آنے والے تمام ابواب چاہے وہ ایمان ہی کیوں نہ ہو اس کا آغاز وحی مبین سے ہو تاکہ پتہ چلے کہ ایمان بھی مزعوم, مخترع اور محدث نہیں ہے بلکہ یہ وہ ایمان ہے جو مستفاد و ماخوذ من الوحی المبین ہے. انسانوں کا بنایا ہوا مقرر کردہ نہیں. امام غزالی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارا وجود حسی ہے. ان سب کے باوجود ہم رضامندی, خوشی, ناخوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو حق تعالی تو غیب الغیب ہیں, ان کی مرضیات اور نامرضیات یہ تو غیب ہوں گی, ہم اس کو کیسے جان سکیں گے؟ اس کو پتہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے, کوئی روشنی ہونی چاہیے. لیکن وہ طریقہ اگر قرب الہی کا نہیں ہے, اگر اللہ کے علم کا نہیں ہے تو پھر بھٹک جانے کا خطرہ ہے. قرب موقوف ہے مرضیات و نامرضیات کے جاننے کا. ایک بات سمجھو کہ قرب الہی یہ موقوف ہے اللہ کی مرضیات و نامرضیات کے جاننے کا. انسان خدائے پاک کو راضی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو قرب اختیار کرنا پڑے گا, اور قرب کا موقوف علیہ علم مرضیات رب ہے, اور مرضیات رب کا جاننا موقوف ہے وحی مبین
پر اس لیے وحی کے ذریعے آغاز ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جسم مادی چیزوں سے بنا ہے، اس کی خوراک بھی مادی چیزوں سے نکلتی ہے، لیکن روح الروح من امر ربی عالم ملکوت سے آئی ہے، عالم امر سے آئی ہے۔ روح کی خوراک بھی ادھر سے ہی ہونی چاہیے، اور اسی خوراک کا نام وحی ہے، اسی لیے فنفخنا فیہ من روحنا، اور اسی لیے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اخروی امور کا دار و مدار روح پر ہے، اگر وہ بن گئی تو آخرت بن گئی۔ جو ادھر کی ادھر لے جائے اور ادھر کی ادھر خبریں لائے، یہ وسائل کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں وحی کا تذکرہ کیا ہے، اس کی کیا شکل ہے، اس کو اور موحا الیہ کی صفات اور واسطہ جبرائیل علیہ السلام کی صفات، اس کی کیا شکل ہے، ان سب کو بیان کرنے کے لیے شروع ہی میں امام بخاری نے ترجمۃ الباب قائم کیا۔ اور ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب بچوں، کہ امام بخاری حجیت حدیث اور اس کو مدلل بالقرآن کرنے کے لیے شروع ہی میں یہ وحی کی بحث یہ آئے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اگرچہ اس کا مصداق اولین قرآن ہو، لیکن بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی متلو اور وحی غیر متلو۔ اگر قرآن کریم وحی متلو ہے تو احادیث طیبہ وحی غیر متلو ہے۔ احادیث کا موقوف علیہ بھی وحی ہے، وہیں سے وہ مستفاد ہیں۔ اس لیے اس وحی اور متعلقات وحی کو کتاب الایمان سے پہلے ذکر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وحی کی شکل بھی سمجھ میں آئے، موحا الیہ کی صفات بھی بیان ہو جائیں، اور واسطہ جبرائیل کی صفات بھی آ جائے۔ حامل وحی عامتاً جبرائیل علیہ السلام رہے، ورنہ صاحب الاتقان کے کہنے کے مطابق اسرافیل علیہ السلام بھی کبھی کبھی وحی لے کر تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعارف قرآن کریم نے سورہ تکویر میں بہت اچھا کروایا، انہ لقول رسول کریم فی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ دیکھو لقول رسول، رسول سے تعبیر کیا۔ دوسرے مقام پر ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جبرائیل کو فرشتے کو رسول کہا، استفاء کا بیان کرتے ہوئے بھی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، رسول کا لفظ استعمال کیا۔ رسول کے لفظ میں پیغام رسانی کا مفہوم واضح ہے۔ پھر رسول کریم فرمایا، جو صفت کرم تمام صفات حمیدہ کے لیے جامع لفظ ہے۔ کرم شرافت نفس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ذی قوت، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درمیان سے کوئی پوچھک لے، ہائی جیک کر لے، اس لیے ان کے بارے میں فرمایا ذی قوت، وہ قوی بھی ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ قوم لوط کی 4 بستیوں کو، متفقات کو، بائیں ہاتھ کی اخیری انگلی سے اٹھا لیا۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ تھکان ہوئی جب یوسف علیہ السلام کو پانی کی تہ میں جانے سے پہلے ان کو لے لینا تھا، سدرۃ المنتہا سے آئے تھے اس لیے، ورنہ بڑے طاقتور تھے۔ قوت عند ذی العرش، قرب کا پتہ چلتا ہے، ذی العرش فرمایا یعنی اللہ کے یہاں ان کا قرب ہے۔ مطاع، ان کی باتیں کہیں سنی جاتی، امین ہے، افسر ہے، وہ سید الملائکہ ہیں۔
کا درجہ بڑھ کر ہے یا حاملین عرش کا، ایک سوال ہے، یہ کہ حاملین عرش کو جو قرب ہے وہ تبادر ذہن میں جبرائیل امین کو نہیں ہے۔ تو ایک جواب تو یہ دیا کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے یہ پوچھا نہیں جائے گا، یہ علم ایسا ہے لا یضرهم ولا ينفعهم، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے کہنے کے مطابق کہ اس طرح کی باتوں کی جہالت کوئی نقصان نہیں دیتی اور اس طرح کی باتوں کا علم کوئی خاص نفع نہیں دیتا۔ ایک جواب تو بڑے یہ دیتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ جبرائیل حامل کتاب ہے، اس لیے ان کا درجہ بلند ہونا چاہیے، اس لیے کہ کتاب صفت الہیہ ہے اور عرش صفت الہیہ نہیں ہے۔ اور پھر امین فرمایا، حالانکہ امین کا لفظ کریم میں آ جاتا ہے، وہ امین جن کے ساتھ یہ کتاب آئی وہ بھی امین، خود بھی امین، جو کتاب آئی وہ بھی امین، وحی بھی امین۔ ان آیتوں سے تمام اصول حدیث کا استنباط حضرت عظیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ دیکھو اصول حدیث اس طرح سمجھو کہ جو محدث ہو، جو وحی کے علوم کو لے کر چلتا ہو، اس میں یہ صفات ہونی چاہیے، راوی میں یہ شرائط ہونی چاہیے، جو وہ کریم ہو، مضبوط ہو، اس کے اندر عدالت ہو، یعنی تقرب الہی اس کے پاس موجود ہو، کسب کر کے، احتساب کر کے، محنت کر کے اس نے ہم تعالی شانہ کا قرب حاصل کیا ہو، اور قوم میں وہ مقبول بھی ہو، مطاع، امانت دار بھی ہو، مضبوط و طاقتور ہو، تقاہر، عدالت، ضبط، اتقان، امانت، قوت اور مقبولیت، تعدیل، یہ سب شرطیں حضرت عظیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے یا ان آیات سے اخذ فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات قائم کیا، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کو سمجھایا محدثین کا الگ الگ رنگ ہے، کس نے کس کو مقدم کیا، کس نے کس کو مقدم کیا۔ کشمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وحی کے ساتھ آغاز کرنے میں امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دراصل خدا کے ساتھ بندے کا تعلق وحی کے ذریعے قائم ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس ثبوت کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے متعلق ہیں، اور اگر اللہ سے متعلق ہے، تعلق ہے، تو وہ وحی ہی کے ذریعے سے ہوا، اور یہ خدا سے جو ہمارا تعلق ہے وہ عمل کو چاہتا ہے، اور عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اس مناسبت سے امام بخاری ابواب العلم بھی لائے ہیں اور پھر اعمال کا سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کتاب کے ماتحت تراجم کے سلسلے میں اپنی کسی عادت کا اظہار نہیں فرماتے، انہوں نے اپنے تئیں جو تراجم ہے اس کے سلسلے میں خود سے اپنی عادت یا طریقے کا اظہار نہیں فرمایا، شراح نے تو اپنے اپنے مزاج و مزاج کے مطابق احادیث پر نظر کی اور اس کے بعد اس کا مقصد و مطلب متعین کیا ہے۔ اس لیے تراجی میں ابواب بخاری کے مقاصد کی تعیین میں آپ طلب عزیز کو شراح کے درمیان اختلاف نظر آئے گا، اس لیے کہ بخاری نے خود مقصد عقد باب بیان نہیں فرمایا ہے۔ عام طور پر تراجی میں ابواب کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ترجمۃ الباب کو دعوے کی شکل میں مانا جائے اور اس کے ذیل میں نقل کردہ روایت کو اس کی دلیل سمجھا جائے۔ اس عمومی قاعدے کے مطابق دیکھا جاتا ہے کہ حدیث اور ترجمے میں مطابقت ہے یا نہیں ہے۔ اگر مطابقت ہوتی ہے بہت اچھا، تو پھر دلیل دعوے پر فٹ بیٹھے گی، اور اگر
مطابقت ظاہر نہیں ہے، جیسے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب سیرت معالی سے آپ نے پرسوں بھی سنا کہ بخاری کے یہاں خفا ہی خفا ہے، یعنی مطابقت الحدیث اس ترجمہ اکثر مخفی ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے مصنف کی مؤلف کی عظمت شان، ان کی جلالت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ بے سوچے سمجھے ہم ان پر اعتراض کر دیں۔ کوشش تو ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح ترجمہ یعنی ترجمۃ الباب اور حدیث الباب کے درمیان مطابقت پیدا ہو، شراح کی کوشش، بلکہ یوں کہوں گا ان کا کمال ہے۔ محدثین کرام کی اس عادت کے ویسے امام بخاری پابند بھی نہیں ہے۔ کون سی عادت؟ کہ ترجمۃ الباب بمنزل دعویٰ کے ہو اور اس کے ذمہ میں آنے والی روایت بمنزل دلیل کی ہو، بلکہ امام بخاری نے اپنے تراجم میں بہت سے علوم داخل کر دیے۔ ہاں، کسی موقع پر جیسے میں نے سمجھایا تھا حدیث کی تشریح کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کبھی اجمال کی تفصیل کرتے ہیں، روایات کے اختلاف اور پھر اس اختلاف کے رفع کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اختلاف ائمہ کا لحاظ رکھتے ہوئے ترجمے کو خاص شکل میں پیش نہیں فرماتے۔ امام بخاری ہے۔ ہمارے سامنے جو ترجمۃ الباب ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر وحی کا آغاز کس طرح ہوا۔ بظاہر تو اس ترجمے کا مقصد بدء وحی کی کیفیت کا سوال معلوم ہوتا ہے، لیکن مصنف کا یہ مقصد غالباً نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ ہم ان کے مقصد کی طرف جائیں، باب، علامہ قسطلانی فرماتے ہیں باب کو 3 طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک باب کیف کان بدء الوحی اور ایک بابو کیف کان بدء الوحی۔ بابو کو مضاف بنا لو اور آگے آنے والے جملے کو اس کا مضاف الیہ بنا لو، اور مضاف الیہ جملے کی شکل میں بھی آتا ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اور تیسرا طریقہ باب سکون کے ساتھ، معنوی طور پر باب اس طرح بھی پڑھا جائے گا، باب فی الحدیث، اور کیف نحویوں کے کلام میں صدارت کے لیے آتا ہے۔ کیف سے ہر مقام پر کیفیت اور سوال مقصود نہیں ہوتا، یاد رکھو، کبھی تفہیم و تشریح بھی ہوتی ہے اور تعجیب بھی ہوتی ہے۔ کیف کے ذریعے کبھی تفہیم بھی ہوتی ہے، تشریح ہاں سے ہوتی ہے، اور تعجیب بھی، جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، انظر کیف کان، وحی سے آغاز کیا، اس کی وجہ ہم نے ابھی بتلا دی کہ بخاری کے ابواب تراجم یہ ہر ایک کے لیے سمجھنا مشکل ہے، کبھی تنبیہ کرنا ہوتی ہے، کبھی توثیق تو کبھی تحقیق، کبھی امام بخاری قاری پر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں کہ استنباط کرے، کبھی شرح کرنا مقصود ہوتی ہے، کبھی ایک جز سے تعلق ہونے کو بتلانا مقصود ہوتا ہے، کبھی قدر مشترک ثابت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جتنے بھی محشین اور شراح گزرے ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے، جس کی جیسی نظر اس نے ایسا بیان کیا۔ صاحب کتاب نے باب کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی حالت بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ باب فی الحدیث پڑھو، باب کیف کان بدء الوحی پڑھو، جو بھی ہو ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہم تک کس طرح پہنچی ہیں، ان کے پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے، یہ کہاں سے سلسلۃ الذہب چلا، یہ مقصد ہے۔ آغاز وحی کی کیفیت کا بیان مقصد نہیں ہے، مقصد ان احادیث کا ذکر ہے جو اس کے ذمہ میں آ رہی ہیں، لیکن ایک خاص چیز جو وحی کی ابتدا کی کیفیت سے متعلق تھی
اس کو واضح انداز میں بیان کر دیا گیا۔ اب دیکھو دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک حدیث کا ذکر اور دوسرے آغاز وحی کا۔ اور آغاز وحی کا ذکر ترجمے کے ایک جز کی حیثیت رکھتا ہے، وہ خود مقصد نہیں ہے۔ اور سمجھو، آغاز وحی کا ذکر ترجمۃ الباب کے ایک جز کی حیثیت تو رکھتا ہے، لیکن وہ مستقلاً مقصود نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہر روایت میں بدء وحی کی کیفیت کی تلاش اگر ہم کریں تو شاید کہ امام بخاری کے مقصد عقد ترجمۃ الباب سے ہٹ کر ہو جائے گی، بلکہ کچھ زیادہ ہو جائے گی۔ اور اس سلسلے کی وہ تعویلات جو روایات کو باب پر منطبق کرنے کے سلسلے میں کی جاتی رہیں وہ محل نظر ٹھہریں، اس لیے کہ جب یہ بات امام بخاری کے مقصد سے ہٹ کر ہے تو پھر اس کو چلانے کی، کھینچ کھانچ کر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ خواہ مخواہ کی تعویلات کر کے ہر روایت کو بدء وحی سے منطبق کیا جائے۔ ہاں، یہ ضرور ملحوظ رہے گا کہ ان تمام روایات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور وحی کا تعلق قائم ہونا چاہیے، اس لیے کہ باب کا تعلق اسی سے ہے۔ چنانچہ یہ تمام روایات میں بغیر تأویل کے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، آپ دیکھیں گے۔ دوسری بات یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ ضروری ہے کہ ترجمے کے ذیل میں جتنی بھی روایتوں کا ایراد ہوا ہو، لائی گئی ہو، ان میں سے ہر روایت ترجمۃ الباب پر فٹ بیٹھے؟ اگر مجموعے روایات سے بھی مقصد ثابت ہو جائے تو اسے بھی طلب عزیز کافی سمجھ لو۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال رہا کہ ہر روایت کا انطباق ضروری ہو، لیکن محققین اس سے اباح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجموعے کا اعتبار ہوگا۔ ہاں، اگر مجموعے روایات سے بھی ترجمۃ الباب ثابت نہ ہو سکا تو کہا جائے گا کہ امام کے دلائل سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس بات کو مان لینے کے بعد ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں بخاری شریف پڑھنے میں۔ اگر کوئی روایت کسی جگہ ترجمۃ الباب سے فٹ بیٹھتی ہوئی معلوم نہ ہو تو فوراً بے تکلف ہم اس قاعدے سے استدلال کر لیں گے کہ مجموعے کو دیکھو۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ ترجمے کے ذیل میں ایک صریح روایت کے بعد جو دوسری روایت لاتے ہیں وہ براہ راست تو ترجمۃ الباب سے متعلق نہیں ہوتی، ہاں سابق روایت کی تفصیل و تشریح ہوتی ہے، یا کسی اور طریقے پر اس حدیث سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق تو ہو جاتا ہے۔ وہیں حیثیت اگر ایک روایت بھی ترجمۃ الباب کو ثابت کر دے اور باقی روایات اس ایک روایت سے متعلق ہو جائیں تب بھی ترجمۃ الباب ثابت ہو جائے گا، چاہے وہ روایات براہ راست ترجمۃ الباب سے متعلق نہ ہو۔ بعض شرح نے ایک سوال کیا ہے کہ یہ جو ترجمۃ الباب ہے، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ضمن میں آنے والی روایات ترجمۃ الباب سے مربوط نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ ترجمہ بدایت وحی کا ہے اور احادیث میں بدایت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اس بنا پر ترجمۃ الباب کے الفاظ کیف کان بدء الوحی کے بجائے کیف کان الوحی ہوتے تو بہتر ہوتا، لیکن علماء نے فرمایا کہ اگر یہاں اضافت بیانیہ اس طور پر اب حاصل یہ نکلے گا کہ بدء اور وحی ایک ہی چیز ہو جائیں گی، اور عبارت اس طرح ہوگی کیف کان بدء هو الوحی، اور اب ترجمۃ الباب کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ وحی کا مبدا یا اجزاء
ابتداء اولین بیان کیے جائیں، بلکہ اضافت بیانیہ ہونے کی صورت میں بد اور وحی کے ایک ہو جانے کی بنیاد پر مطلب یہ ہوگا کہ کیف کان الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بد اور وحی دونوں ہم مطلب ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پھر بدعن کا لفظ لانے میں حکمت کیا؟ وہ حکمت علماء نے لکھی کہ دین اور نبوت کے معاملے کی ابتدا ہدایت وحی سے ہوتی ہے، اس کی ابتدا ہی وحی سے ہوتی ہے، دین کا آغاز وحی سے، تو آغاز اور وحی اس معنی کر دونوں میں مطابقت ہوگی کہ دین کی ہدایت وحی ہے اور وحی دین کی ابتدا ہے، تو بدایت دین وحی ہوئی اور وحی ہدایت دین ہوئی، دونوں ایک ہی چیز ہو گئی، اس لیے وحی کو ہدایت سے تعبیر کیا۔ اب بد درمیان سے نکال دیجیے، لہذا وہ سوال ختم ہو جائے گا۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ اضافت بیانیہ ہی مان کر یہ شکل نکالو کہ وحی سے مراد جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و فرامین مبارکہ لیے جائیں، اور بدء سے مراد کہ دنیا کا جو معاملہ ہے اس کو لے لو۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات، احادیث مبدأ وحی یعنی اللہ رب العزت سے کس طرح چل کر ہم تک پہنچی۔ بدء سے مراد عہد دنیا لے لیا جائے تو اب مطلب یہ ہوگا کہ حضور کی احادیث مبدأ وحی سے مراد ذات حق تعالی شانہ ان سے اس طرح ہم تک پہنچی۔ اس لیے روایتوں نے بتلا دیا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث فرشتہ وحی کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ صاحب فیض الباری علامہ کشمیری ایک الگ بات فرماتے ہیں کہ امام بخاری ہم سب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، اور سے سنیں کہ حضرت عیسیٰ کے بعد جو وحی منقطع ہو گئی تھی، فترت کا دور آیا تھا، اس کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ کس طرح شروع ہوا۔ کشمیری کی نظر میں یہ مراد ہے۔ چنانچہ بدء الوحی میں ایک نسخہ بدء الوحی کا بھی آتا ہے، بدء بدا یبدو بدءا وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، کتاب البیوع میں بدء صلاح تم نے پڑھا ہے۔ علامہ کشمیری کی توجیہ پر اب یہ دونوں جو الگ الگ نسخے ہیں، بدء الوحی اور بدء الوحی، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وحی اپنے تمام متعلقات کے ساتھ اس دنیا میں کیسے آئی۔ جن سے وحی جو اپنی بہت سی انواع و اشخاص پر مشتمل ہے، ایک طویل عرصے سے اس دنیا میں نہیں آئی تھی، اب کس طرح وہ آنے لگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اجزائے وحی کے جزء اول کی کیفیت بتائی جائے۔ ہاں، اگر وحی کو اجزاء پر تقسیم کرو اور جزء اول مراد لو تو پھر سوال ہو جاتا کہ غار حرا کی حدیث کے علاوہ دوسری جو بھی روایتیں آئی ہیں ان میں تو جزء اول کا تذکرہ نہیں ہے، پھر بدء الوحی کے ساتھ ان روایتوں کی مناسبت کیا ہوگی۔ اس لیے شاہ صاحب نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ پہلے وحی کے لفظ کو اس کے متعلقات پر حاوی کر لو۔ جب یہ سب چیزیں اس لفظ کے تحت آ جائیں گی تو بدء کی اضافت کر دو،
تو اب اس اعتبار سے بدء الوحی میں بدایت وہ بدایت نہیں ہے جو نہایت کے مقابل ہو کہ اولین حصہ، بلکہ بدایت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو چیز موجود نہیں تھی وہ موجود کیسے ہوئی، بدون، اور بدء میں وہ بدون کا معنی بھی تو پایا جاتا ہے، جو چیز موجود نہیں تھی کافی طویل عرصے سے وہ شروع کیسے ہوئی؟ ارے اس کو قرآن کریم کیا ہے سمجھ، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، یہاں اس آیت میں بدء میں وہ بدایت تھوڑی مراد ہے جو نہایت کے مقابل ہو، بلکہ کما بدأنا اول خلق میں تو بدء سے مراد عدم سے وجود میں لانا ہے۔ شاندار آیت کریمہ ہے، ذہن ایک دم صاف ہو رہا ہوگا کہ کما بدأنا اول خلق میں بدء کا معنی وہ نہیں ہے جو نہایت کے مقابل ہو اور بالکل سٹارٹنگ مراد دیا جائے، یہ چیز معلوم تھی وہ وجود دیا گیا، تو تقریباً 550-600 سال سے وحی کا سلسلہ منقطع تھا، اب اس کو شروع کیا جا رہا ہے۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بہت شاندار کرتے ہیں، اور بدء کا معنی بدون سے لے کر ایک دوسری نسخے کی عبارت سے ان کی بات کو مؤید کیا جا سکتا ہے، اور بخاری شریف کے دیکھنے سے بچوں اندازہ بھی یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری نے بدون کا معنی صرف یہیں پر نہایت کے مقابل والا نہیں لیا ہے، بلکہ اور بھی جگہوں پر، جیسے کیف کان بدء الاذان، کیف کان بدء الحیض، کیف کان بدء الخلق، دوسرے مقامات پر بھی بدء کے الفاظ لائے ہیں۔ جہاں جہاں بدء کا عنوان لائے وہاں امام بخاری نے صرف ابتدائی اور بدایتی احوال ذکر نہیں کیے، بلکہ تفصیل کے ساتھ موضوع کو ذکر کیا ہے۔ اذان کے بھی صرف ابتدائی حالات انہوں نے اس ترجمۃ الباب کے ذیل میں بیان نہیں کیے، بلکہ پوری تفصیل لائے۔ حیض کے بھی کیف کان بدء الحیض ہے برابر ترجمۃ الباب، لیکن اس کے ضمن میں تو حیض کے احکام، متعلقات حیض، یہ سب لے آئے ہیں۔ پتہ چلا امام بخاری ہر جگہ مجموعے کا پہلے اعتبار فرماتے ہیں اور پھر بدء کو اس کی طرف مضاف بنا دیتے ہیں، تو یہ تقریر اگر ہے تو اضافت بیانیہ نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بات بہت اچھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ مقصد ترجمہ سمجھنے سے پہلے ہمیں الفاظ ترجمہ کو دیکھنا چاہیے۔ ترجمۃ الباب میں 3 لفظ ہیں، کیف، بدء اور الوحی، ان تینوں کو امام بخاری نے مطلقاً ذکر کیا ہے، کوئی قید نہیں لائے۔ وحی عام ہے، مطلوع ہو یا غیر مطلوع، منامی ہو یا الہامی، جبرائیل بصورت فرشتہ آئے ہوں یا بصورت بشر۔ بدء بدایت بھی عام ہے، بدایت زمانیہ ہو یا بدایت مکانیہ، اس لیے کہ آغاز مکان سے بھی ہوتا ہے اور آغاز کا تعلق زمان سے بھی ہوتا ہے، اور کبھی حال سے بھی آغاز ہوتا ہے کہ کس حال میں شروع ہوا، اور کبھی بدایت صفات کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ کیف بھی مطلق لایا گیا، کیف مکان کی کیفیت بھی مراد ہو سکتی ہے، زمان کی بھی، ماحول کی بھی۔ اب جو لوگ بدایت سے مراد بدایت زمانی لیتے ہیں اور پھر روایات پر نظر ڈالیں گے تو انہیں دور دور تک ترجمۃ الباب اور روایات میں انطباق نہیں ہوگا، اعتراض ہو جائے گا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عام لائے ہیں، عموم لائے ہیں، مطلق لائے ہیں، تو اب جس کی جیسی نظر ویسا وہ روایات کو فٹ کرتا چلا جائے گا۔ مزید تفاصیل انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ کل کریں گے، بڑی معذرت کے ساتھ کہ مجھے وقت
تبدیل کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ یہاں بھی میری چھٹیوں میں ذرا تقسیم تاخیر ہوئی۔ میں آپ حضرات کی مواظبت کو واقعتاً داد دیتا ہوں۔ مادر علمی کی فضاؤں میں آپ حضرات اس طرح پروان چڑھے کہ آپ کی طبیعت علم کے حصول کے لیے ڈھل رہی ہے۔ جو وقت آپ کو پوچھا جائے آپ سبھی طلبہ عزیز اعمال کی تباہ اور اپنی روحانی خوشی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں۔ واقعتاً آپ کو، ہماری مادر علمی کی انتظامیہ و اساتذہ کو، مؤسسین کو ہم دعائیں دیتے ہیں، کرتے ہیں، ان سے لیتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مواظبت کو، طلب میں حرص کو مبارک فرمائے۔ تعالی شانہ شرف و عزت کے اعتبار سے بڑھاتا رہے انشاءاللہ۔ وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی